آج ہم تاریخ کے ایک ایسے حیرت انگیز فوجی واقعے کی بات کریں گے جسے سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سوچئے 60,000 فوجیوں کا ایک لشکر کیسے تباہ ہو سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی زبردست طاقت کی جسے کوئی روک نہیں سکتا تھا، لیکن اس کا انجام فوجی تاریخ کی ساری کتابوں کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ کسی بڑی سلطنت نے نہیں ہرایا، بلکہ پرندوں کے ایک غول نے۔ جی ہاں، پرندوں نے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہوا کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کہانی کے مرکزی کردار یعنی اس فوج کے سربراہ ابراہا کے عزائم کو جاننا ہوگا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ابراہا کون تھا اور وہ کیا چاہتا تھا، کیونکہ اس پوری کہانی کی بنیاد ایمان پر نہیں بلکہ حسد اور طاقت کی بھوک پر رکھی گئی ہے۔ ابراہا کی کہانی آپ دیکھیں بڑی ڈرامائی ہے۔ وہ رومی سلطنت میں ایک غلام تھا، وہاں سے اسے حبشہ کی سلطنت نے یمن فتح کرنے کے لیے بھیجا، لیکن اقتدار ہاتھ آتے ہی اس نے اپنے ہی آقاؤں سے بغاوت کر دی، انہیں شکست دی اور خود کو یمن کا آزاد حکمران قرار دے دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، طاقت، دولت، ایک وسیع سلطنت، لیکن ایک چیز تھی جو اس کے قابو سے باہر تھی، اور وہ تھی مکہ شہر میں موجود کعبہ کی روحانی اور معاشی اہمیت۔ کعبہ اس وقت پورے عرب کا مرکز تھا، جہاں ہر سال ہزاروں لوگ زیارت کے لیے آتے تھے۔ اب ابراہا کو یہ بات کھٹکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس مرکز کو توڑا جائے۔ اس نے اپنی راجدھانی صنعاء میں ایک بہت ہی عالیشان جواہرات سے بھرا گرجا گھر بنوایا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ لوگ کعبہ جانے کے بجائے اس کے گرجا گھر آئیں گے اور ساتھ میں اپنی دولت بھی لائیں گے، لیکن اس کا یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہوا۔ تو جب لوگ اس کے نئے چرچ کی طرف نہیں آئے تو ابراہا کی حسد اب غصے میں بدل گئی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا کہ اگر لوگ میرے گرجا گھر نہیں آ سکتے تو پھر ان کی عبادت گاہ ہی نہیں رہنی چاہیے۔ اور اسی غصے اور تکبر میں اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس کا ایک ہی مقصد تھا مکہ پر حملہ کرنا اور کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی فوج نہیں تھی، 60,000 سپاہی تھے اور ان کے ساتھ جنگی ہاتھی بھی تھے جو اس دور میں ایک بہت بڑی فوجی طاقت سمجھے جاتے تھے۔ یہ لشکر مکہ کی طرف بڑھا اور راستے میں آنے والے علاقوں کو لوٹتا چلا گیا۔ آخرکار ابراہا کا لشکر مکہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ شہر میں تو کوئی بڑی فوج تھی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکتی۔ تب ابراہا نے مکہ کے سردار عبد المطلب کو اپنے پاس بلوایا۔ ابراہا نے تکبر سے عبد المطلب سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ تمہاری فوج نے میرے کچھ اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دو۔ ابراہا یہ سن کر ہنسا اور طنز کیا کہ تمہیں شہر اور کعبہ کی فکر نہیں، بس اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ اس پر عبد المطلب نے وہ تاریخی جواب دیا جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں۔ رہی بات اس گھر کی تو اس کا اپنا مالک ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ جواب سن کر ابراہا مزید غصے میں آ گیا۔ اگلی صبح اس نے اپنی ناقابل شکست فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ اسے اپنی طاقت پر پورا بھروسہ تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک معجزہ رونما ہونا شروع ہوا۔ سب سے پہلے ابراہا کا سب سے بڑا اور خاص ہاتھی جو لشکر کے آگے تھا مکہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر کے بیٹھ گیا۔ اسے مارا گیا، اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ پھر آسمان پر کچھ عجیب و غریب پرندے نمودار ہوئے، ایسے پرندے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور ان پرندوں نے وہ کنکریاں ابراہا کی فوج پر برسانی شروع کر دیں۔ ان چھوٹی کنکریوں کا اثر تباہ کن تھا۔ جس سپاہی کو وہ لگتیں اس کے جسم پر آبلے پڑ جاتے اور گوشت گلنے لگتا۔ مورخین کا خیال ہے کہ یہ شاید چیچک یا کسی ویسی ہی خطرناک وبا کی ایک شدید شکل تھی۔ پوری فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی۔ اب ذرا سوچئے، عرب کے سب سے طاقتور بادشاہ کی اتنی بڑی فوج کا اس طرح ختم ہو جانا، اس واقعے نے پورے عرب پر بہت گہرے اور فوری اثرات ڈالے۔ سب سے پہلے تو مکہ کے قبیلے قریش کی عزت اور وقار میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ پہلے ان کا اثر و رسوخ محدود تھا، لیکن اب سب یہ ماننے لگے کہ وہ خدا کی خاص حفاظت میں ہیں۔ اس ایک واقعے نے قریش کو پورے خطے کی سب سے بڑی اور غیر متنازع طاقت بنا دیا۔ نتیجتاً مکہ کی طرف آنے والے تجارتی قافلوں اور زائرین کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ شہر کی دولت اور اثر و رسوخ میں تیزی سے اضافہ ہوا، تقریباً 3 گنا تک۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس واقعے نے مکہ کو تو ایک نئی پہچان دی، مگر اس سال کی سب سے بڑی اور اہم بات ابھی باقی تھی۔
اسی سال دو اور بڑے واقعات رونما ہوئے جو بظاہر تو الگ الگ تھے لیکن تاریخ کا رخ بدلنے والے تھے۔ فارس میں ایک مقدس آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی وہ اچانک بجھ گئی، اور اسی سال مکہ میں ایک یتیم بچے کی پیدائش ہوئی جن کا نام محمد رکھا گیا۔ تو کیا یہ سب محض ایک اتفاق تھا یا پھر ایک نئے دور کا آغاز؟ عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال صرف ایک مغرور بادشاہ کے عزائم کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس عظیم داستان کا دیباچہ تھا جس نے آگے چل کر پوری دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔